اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 113 میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ان کے قبائل بنائے جو کہ ان کا تعارف ہے۔ مفہوم اس کا یہی، باقی اللہ کے نزدیک جو صاحب عزت لوگ ہیں، جو اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، وہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار۔ تو یہ جو بات کی گئی ہے، ایک ایسے پس منظر میں کی گئی ہے جو اس آیت کی وجہ نزول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کر کے تشریف لائے تو آپ نے وہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان دو۔ تو کچھ قریش مکہ جن کی نظر میں بلال کی قدر و قیمت نہیں تھی، چونکہ غلام تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپس میں سرگوشیاں کی کہ کیسے آدمی کو اذان کی دعوت دے رہے ہیں مسجد حرام میں۔ تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ تو ایمان اور تقوی سے مزین ہے اور تم اس سے خالی ہو۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ چڑھ کے طواف کعبہ کیا اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں جو بات کی گئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایام جاہلیت کا فخر اور تکبر ہم سے دور کر دیا گیا، اور آج انسانوں کی دو قسمیں بن گئیں۔ ایک قسم وہ جو نیک لوگ ہیں جن کا اللہ کے ہاں احترام ہے، اور ایک وہ فاجر لوگ، فاسق لوگ کہ جو برے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ذلت و رسوائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پڑھی اس خطبے کے، کہ اگر تم سمجھتے ہم قریش ہیں اور ہم ایک اعلیٰ نسب سے ہیں، یعنی یہ مفہوم سارا ہے جو اس نے فرمایا کہ اگر یہ تم سمجھ رہے ہو، اور قرآن کا مفہوم یہی ہے کہ ہم قریش ہیں اور یہ غلام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تو ایام جاہلیت کا دور گیا، اب یہ دور اسلام کا ہے۔ اس میں صاحب اکرام وہ ہوگا جو اچھا انسان ہوگا،
جس کا کردار اچھا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو نیک ہوگا۔ حسب نسب بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہے تو یہ شرف ہے بہت بڑا۔ اس شخص کو چاہیے کہ روز شکر اللہ کا ادا کرے اور نفل پڑھے کہ مجھے اتنے بابرکت سلسلے سے وابستہ کر دیا گیا۔ لیکن اس نسبت کی عزت بڑھائے، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائے اور اتباع رسول کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آخری حج میں بھی، کسی نسل، کسی رنگ، کسی عجمی عربی کو کسی بھی کوئی فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو کریکٹر ہے، کردار ہے، تقویٰ ہے۔ یہی بات قرآن نے کہی کہ یہ جو تمہیں ذاتوں میں تقسیم کیا گیا، تمہارے قبائل بنائے گئے، یہ اس لیے بنائے گئے کہ تمہاری پہچان ہو۔ کیونکہ اگر یہ خاندان ہو تو پہچان کیسے ہوگی؟ ایک ہی گاؤں میں ایک ہی نام کے کتنے آدمی ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لہذا قبائل تو اس لیے بنائے گئے، یہ ذات اس لیے بنائی گئی، ساری چیزیں اس لیے کہ آپ کا تعارف ہو، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، یہ معیار مدار فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اگر ایک غلام تقوی پہ ہے تو وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا۔ یہاں معیار اور ہے اللہ کے نزدیک۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ بلال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا، لیکن میں تحیت الوضو کے 2 یا 4 نفل پڑھ لیتا۔ تو علماء نے اس میں متفقہ طور پہ یہ بات کی ہے کہ اس سے بلال کا مقام آگے نہیں بڑھتا، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنا مقام ہے، بلکہ اس سے حضور کا مقام اپنی جگہ ہے۔ یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے، علماء یہ کہتے ہیں، علماء دین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہری زندگی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے، وہ بلال کو اپنے آگے چلنے کے لیے بعض دفعہ کہہ دیتے تھے۔ تو ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، وہ کوئی پتھر آگے سے ہٹا دیتے تھے جو حضور کے راستے میں آ رہا ہوتا تھا، یا کوئی دشمن اگر ہوتا پتہ چل جاتا تھا، تو اس لیے بعض دفعہ حضور کی اجازت سے بلال آگے چلتے تھے۔ اجازت کے بغیر نہیں چل سکتے، نبی کیا کسی عالم، کسی اچھے نیک آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے آدمی آگے نہیں چل سکتا، یہ علماء کہتے ہیں۔ تو یہ جو آگے چلنے کا مقصد ہے، اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تحیت الوضو کی برکت کتنی ہے۔ اتنی برکت ہے کہ اس برکت نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام حبشی کو حضور کا گارڈ مقرر کر دیا، جنت میں بھی وہ حضور کے آگے چلے گا خادم کی حیثیت سے۔ یہ وہ تقویٰ ہے، یہ وہ پرہیزگاری ہے۔ علامہ نے کہا نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی،
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو غلاموں کو عزت مل جاتی ہے، غلام بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، شرط یہ ہے کریکٹر، کردار اور تقوی۔ اور اگر یہ بڑے لوگوں میں نہیں ہے تو وہاں بات ہی ختم ہو گئی ساری۔ قرآن کی اس آیت نے تو ساری بات کھول کے رکھ دی، حضور کے ارشادات نے ساری باتیں بتا دی کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اچھا انسان بھی بنوں۔ اگر میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں نے اس نسبت کا خیال رکھنا ہے، میں نے دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر نظر آنے کی کوشش کرنی ہے، اعمال میں، ہر چیز میں، کیونکہ میری نسبت کہاں ہے۔ یہ جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اتنی زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ کوئی سید ہو، کوئی غیر سید ہو، کوئی بھی کسی قوم کا، کسی بھی قبیلے کا آدمی جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہی قابل عزت ہے جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ یہ تو قرآن نے فیصلہ فرما دیا۔ اور اسی وجہ سے کہ جو بلال کو کالا کوا کہہ رہے تھے قریش، جو بلال پہ طعن و تشنیع کر رہے تھے، ان کو سمجھ آ جائے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ایام جاہلیت میں لوگ غلاموں کو خریدا کرتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی جب رسول اللہ تشریف لائے۔ اور وہ غلام خرید کے صرف یہ نہیں کہ اس سے کام لیا جائے، بلکہ وہ اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ اس وقت کا جسٹس تھا، انصاف تھا اس وقت کا۔ اس کو آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اس سارے نظام کو تبدیل کر دیا۔ اور وہی قابل عزت ہوگا جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو اتباع رسول میں ہوگا، جو توحید پر ہوگا۔ دو قسمیں بنا دی گئی، ایک توحید اور عشق رسول والے، اور دوسرے وہ مشرک، کافر اور فاجر اور فاسق، دو قسمیں بنا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا